الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے ہے۔ عہد نبوی کے اجتماعی اور قومی معاملات میں سے ایک جہادی سرگرمی تھی۔ مدنی عہد کے بیشتر اوقات پر اسی کا سایہ چھایا رہا تھا۔ اس 10 سالہ دور اجتماعیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عرب قبائل اور یہودی نصرانی طاقتوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی۔ اس لیے مورخین اسلام اور سیرت نگاران کے مطابق 27 غزوات اور 60 کے قریب سرایہ پیش آئے اور ان کے بارے میں مفصل گفتگو ہم کر چکے ہیں اور اعتراضات کا جائزہ بھی ہم لے چکے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے کہ اس میں خواتین کی شرکت کیسے تھی اور انہوں نے کس کس طرح سے معاونت کی تھی۔ روایات سوانح، آثار سیرت اور احادیث نبوی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی جہاد سے مسلم خواتین اور صحابیات میں روح جہاد موجود تھی۔ وہ اپنے مردوں کی طرح اسلامی خدمت، کلمہ الہی کی بلندی اور دین اور معاشرے کی مدافعت کے لیے تلوار اٹھا سکتی تھی اور اپنے مجاہدین کی خدمت کر سکتی تھی۔ اگرچہ میدان جنگ میں جانا ان کے لیے فرض نہیں تھا کہ جہاد اور قتال اسلامی شریعت میں صرف مردانہ کام ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خواتین اسلام کو مختلف غزوات اور مہمات میں شرکت کی اجازت عطا فرمائی، اور اس اجازت سے ایک سنت اسلامی وجود میں آئی کہ ضرورت پڑنے پر اور موقع محل کے لحاظ سے جہاد میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ عام عرب روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین اپنے جنگجوؤں کے ساتھ لشکروں میں مختلف مقاصد سے شریک ہوا کرتی تھیں۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کا علاج، معالجہ، نقل و حمل میں مدد اور سامان کی فراہمی، دوسری رفاہی خدمات انجام دیتی تھیں۔ خواتین کی میدان جنگ اور اس سے پہلے فوج کی موجودگی مجاہدوں جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھاتی تھی، اور غزوہ احد، غزوہ حنین میں مخالف لشکروں میں قریشی اور حوازنی جو جنگجو تھے اپنی چیتا تمام خواتین کو میدان جنگ میں اس لیے لائے تھے کہ ان کے قدم آزمائش کے وقت اکھڑ نہ سکیں، کیونکہ اگر کوئی بزدلی دکھانے لگتا تھا تو اسے اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ تن ماریں گی، تو اس لیے پھر وہ مخالفین سے ہاتھ لے کر آئے تھے اپنی خواتین کو۔ اسلامی لشکروں میں ان مقاصد میں اس سے اعلیٰ اور برتر مقصد ملتا ہے۔ یہ مقصد کہ نہیں ملیں گے کیونکہ اعلیٰ کلمت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں ان کا بھی حصہ رہے۔ اسلامی اجتماعیت اور جہادی خدمت کے تقاضوں نے بھی خواتین اسلام کے ایک طبقہ کو غزوات میں حصہ لینے پر آمادہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف غزوات میں خدمات عطا کرنے کی بخوشی اجازت دی تھی۔ تو ہم نے آج اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ اچھا، غزوات میں مجاہدات اسلام کی شرکت اور ان کی خدمت کا مطالعہ مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس کس غزوات میں کس طرح سے کون کون سی خاتون شریک تھی، ایک یہ، اور ایک ایک انفرادی طور پر خواتین کا جائزہ لیں تو ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم بنیادی طور پر غزوات کے لحاظ سے بات کریں گے۔ اور
इंफरादी तौर पर कोई थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगी, आप वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गज़वा बदर। गज़वा बदर में ख़वातीन इस्लाम की शिरकत का बिलउमूम जिक्र तो नहीं मिलता, और ये हकीकत भी है कि इनकी शिरकत इस गज़वे में नहीं हुई थी। लेकिन एक ऐसी रिवायत मिलती है जो इस गज़वा के एक बहुत बड़े पहलू की तरफ इशारा करती है। और कुरान मजीद की एक आयत करीमा के मुताबिक हजरत उम्मे वरका बिनते अब्दुल्ला बिन हारिस खिज़र के खानदान बनु मालिक बिन नजार की आप खातून थी। इस्लाम लाने और बैत करने के अलावा कुरान की जामे भी थी, और गज़वा बदर से पहले उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी तो मुझे गज़वा में जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं, ताकि आपके जख्मियों की दवा करें और बीमारों की तीमारदारी करें, और शायद अल्लाह ताला मुझे शहादत अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें शहादत अता फरमाने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ही नाम शहीदा रखा था। अहद फारूकी में इनको इनके गुलाम और बांदी ने कत्ल करके इनको शहादत दी थी। और हजरत उमर के बकौल को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की यूं तस्दीक हुई थी। जब फिर बाज बुजुर्ग खवातीन और देहाती औरतों की शिरकत भी रिफाई खिदमात के लिए की शिरकत का भी पता चलता है। मिसाल के तौर पर एक रिवायत में दो कनीजों या दो खादमाओं की लड़ाई झगड़े का हवाला जंग से पहले मिलता है। एक दूसरे की मकरूज थी, कर्ज खा कर्ज की अदायगी पर इसरार कर रही थी। मकरूज ने कहा, थोड़ा सब्र और इंतजार करो, लश्कर कुरैश और फौज मदीना आ रही हैं। मैं इनमें काम करके उजरत पर कुछ कमाऊंगी और तुम्हारा कर्ज उतारूंगी। बहरहाल इसका इम्कान है कि जंग के जमाने में कुर्बो जवार की खवातीन ने मुख्तलिफ नौयत के काम अंजाम दिए हों, इस तरह शिरकत की हो, जख्मियों की देखभाल की हो, फौजियों की खिदमत वगैरह के काम किए हों देहाती खवातीन ने। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर गजबा ओहद आ जाता है। इस गजबा में खवातीन इस्लाम की जानिसाराना शिरकत और खिदमात का जिक्र बहुत सी रिवायात में हमें मिलता है। मुजाहिदात इस्लाम की तादाद भी काफ़ी है। इनकी खिदमात की जो नौयत है वो भी बड़ी वसी है। और इनका थोड़ा थोड़ा तस्करा मैं इंफरादी तौर पर करती हूँ। इनके सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र बहुत अहम है। उसके बाद अच्छा वो एक दूसरी खातून के साथ पांचे चढ़ाए हुए अपनी पीठ पर मशकीज़ें ला के लाती थी और सिपाहियों और जख्मियों को पानी पिलाती, और जब मशकीज़ें खाली हो जाते इनको फिर भर लाती थी। और फिर दूसरी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अनहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ वो दूसरी खातून थी जो पानी पिलाने की खिदमत सर अंजाम देती थी। फिर हज़रत उम्मे सलीत हैं जो कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजदा हैं। उन्होंने भी मुजाहिदीन को पानी पिलाने की खिदमत अंजाम दी थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक बार बहुत उम्दा किस्म की चादरें आपके पास आई थी। इन तो वो आपने खवातीन में तकसीम की थी, मदीना मुनव्वरा की खवातीन में तकसीम की थी, एक बाकी रह गई थी। तो हज़रत उम्मे सलीत का जो किसी ने कहा कि वो चादर अपनी रोजा उम्मे कुलसूम को आप दे दें, उम्मे कुलसूम बिनते अली को दे दें। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, उम्मे सलीत का जो हक है वो ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसी अंसारी खवातीन में शामिल हैं इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, और जो ग़ज़वा उहद में हमारे लिए मशकीज़ें भर भर के लाया करती थी। हजरत आयशा और हजरत उम्मे सलीम के सिलसिले में इमाम बुखारी ने जो चैप्टर कायम किया, चैप्टर लिखा है, वो बहुत मानी खेज है। उसका नाम है कि मर्दों के साथ खवातीन का गजवा और इनमें किताल।
تو امام بخاری نے خدمات کو قتال اور جہاد کے معنی میں یہاں پر لیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح میں بیان کیا ہے کہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں، مقابلوں اور غزوات میں شریک ہوتی تھی، اور مجاہدین کو پانی پلایا کرتی اور زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ پھر حضرت ربیع بنت معوذ انصاری ہیں، یہ ایک اور مجاہدہ ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ عام طور سے دوسری خواتین کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھی، پانی پلانے، زخمیوں کا علاج کرنے اور شہیدوں کو منتقل کرنے اور ایسی دوسری خدمات وہ سر انجام دیا کرتی تھی۔ بعض علماء نے حضرت ربیع بنت معوذ کی حدیث میں ایک اور راوی کے حوالے سے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں کہ ہم قتال نہیں کرتے تھے، اور پوری بحث یہ لکھی ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے سوائے غیر معمولی حالات کے، جب دشمن حملہ کرتے ہیں بہت زیادہ اور عورتوں کی شرکت بھی لازمی ہو جائے۔ اسی بنا پر احد میں حضرت ام عمارہ کے قتال کو انہوں نے ایسی ہی غیر معمولی صورتحال کو حکم قرار دیا ہے، اور اصولی طور پر یہ موقف صحیح ہے، لیکن یہ غزوات میں خواتین کی شرکت اور قتال کے خلاف بطور دلیل استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ ان صحابیات میں شامل ہیں جنہوں نے بہت سارے غزوات میں شرکت کی ہے۔ خلافت اسلامی کے اولین دور کے جہاد میں بھی حصہ لیا، مکی دور میں ہونے والے معاہدہ حرب یعنی بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک رہی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ اپنے شوہر نامدار حضرت غزیہ بن عامر مازنی نجاری اور اپنے دو بیٹوں حضرت عبداللہ اور حبیب کے ساتھ صبح صبح اپنی مشق کے ساتھ شریک ہوئی۔ ان کا ارادہ زخمیوں کو پانی پلانے کا تھا۔ اس دن انہوں نے قتال بھی کیا، لڑائی بھی کی، بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس قتال میں اور جہاد میں وہ شدید زخمی ہوئی، اور ان کے جسم پر 11 بار زخم لگے جو نیزوں اور تلواروں کی ضرب سے آئے تھے۔ بعد میں وہ اپنے سامعین اور زائرین سے یہ واقعہ بیان کیا کرتی تھی۔ آپ کا جو الفاظ ہیں اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں دن کے آغاز میں ہی عہد کی طرف چلی گئی تھی، میرے ساتھ میرا مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، میں لوگوں کی کارگزاری دیکھتی جاتی، میں رسول اللہ کے ساتھ پاس پہنچی۔ اس وقت آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کو غلبہ اور فتح حاصل ہو رہا تھا۔ جب رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے سبب مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت ہوئی تو میں بھی میدان جنگ میں چلی گئی اور باقاعدہ لڑنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میں تلوار سے کرتی رہی اور کمان سے تیر چلاتی رہی، یہاں تک کہ زخموں نے مجھے نڈھال کر دیا۔ مجاہدین اسلام پسپا ہو رہے تھے، اسی دوران دشمن اسلام ابن کمیہ چیختا ہوا حملہ ور ہوا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کچھ مجاہدین کے ساتھ اس کا راستہ کاٹا۔ ان مجاہدین میں حضرت ام عمارہ بھی تھی، تو کہتے ہیں اس نے اپنے کنیا نے مجھ پر وار کیا جس نے ان کے شانے پر بہت بڑا گہرا زخم لگا دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے بھی اس پر بہت ساری ضربیں تلوار سے لگائیں، لیکن اس نے دو زریں پہن رکھی تھی، اس لیے میری ضربوں سے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے نصیبہ بنت کعب، تمہیں مارا کا نام نصیبہ بنت کعب تھا، نصیبہ بنت کعب کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے خیر اور افضل ہے۔ اور آپ نے خود مشاہدہ فرمایا تھا کہ اس دن انہوں نے شدید جنگ کی تھی اور انہوں نے اپنی کمر میں اپنے کپڑے کو باندھ لیا تھا۔ دوران قتال ان کو 13 زخم لگے تھے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود ابن کمیہ کو دیکھا کہ وہ ان کے شانے پر تلوار سے ضربے لگا رہا تھا، اور وہی ان کا سب سے بڑا زخم تھا جس کی سال بھر تک وہ دوا دارو اور علاج کرتی رہی تھی۔
اب آپ دیکھ سکے کتنی تکلیف ہوگی، جو کہ وہ 1 سال تک کا علاج کرتی رہی ہیں، اور وہ کتنی بہادر خواتین ہیں، اور جو اس درد کو وہ برداشت کر رہی ہیں، وہ ہماری طرح کی چھوئی ہوئی خواتین نہیں تھی، ہمت والی خواتین تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑی ہمت باندھنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیف کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام کی خدمت کے لیے کمر بستہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایسی صورتحال تھی حضرت عمارہ کی، لیکن جب غزوہ میں حالت سنبھلی اور مسلمانوں نے اپنے قدم جمائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ الاسد جانے کے پکار لگائی، تو حضرت عمارہ نے اس حالت میں بھی اپنی کمر کس لی اور کپڑے باندھ لیے، لیکن خون بہنے کے سبب وہ ہمراہ الاسد نہیں جا سکی۔ تو راویہ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر جراح سے ان کا علاج کراتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد سے واپس ہوئے تو گھر بھی نہیں پہنچے تھے، کہ حضرت عبداللہ بن کعب مازنی ان کی خبر لینے کے لیے آپ نے ان کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ مازنی نے رسول اللہ کو ان کی سلامتی کی خبر پہنچائی، تو رسول اللہ فرتے مسرت سے جھوم تھے۔ پھر ابن سعد اور دوسرے اہل سیر و تاریخ حضرت عمارہ کی کتاب اور جہاد کے کئی واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی سپاہی کے وقت زیادہ سے زیادہ 10 افراد رسول اللہ کے ارد گرد رہ گئے تھے، جن میں حضرت عمارہ کے ساتھ ان کے شوہر اور دونوں بیٹے بھی تھے۔ حضرت عمارہ کے پاس ڈھال نہیں تھی، لہٰذا ایک فرار ہونے والے سے اس کی ڈھال لے لی، تو ایک فراری سے اس کی ڈھال لی اور رسول اللہ کا بچاؤ اس سے کرنے لگی۔ حضرت میں ہمارا اور دوسرے مدافعین کی مشکل یہ تھی کہ ان پر دشمن شاہ سواروں نے حملہ کیا تھا۔ ایک شاہ سوار کے تلوار کے حملے کو انہوں نے اپنی ڈھال سے روک لیا، جب وہ بھاگا تو انہوں نے اس کی گھونس کاٹ دی اور وہ اپنی پیٹھ کے بل گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو آواز دے کر اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے متوجہ کیا، اور انہوں نے اس سوار کا تیا پانچا کر دیا۔ پھر تمہیں امارہ نے شدید زخمی حالت میں بھی اپنے بیٹے پر حملہ کر کے زخمی کرنے والے کو پکڑ لیا اور اس کی پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرط مسرت سے دندان مبارک کھل گئے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک میں سوڑے دکھائی دینے لگے۔ ماں بیٹے نے مل کر اس کا کام تمام کیا اور اس کے ہتھیار بطور غنیمت حاصل کیے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی ایک روایت بھی ان کی جہادی سرگرمی اور زخمی ہونے اور رسول اللہ کی تحسین کے بارے میں ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں جنگ یمامہ جو کہ 12 ہجری مسلمہ کے خلاف ہوئی تھی، اس دوران ان کا ایک ہاتھ لڑتے لڑتے کٹ کر گر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ احد میں دوسری خواتین کی شرکت کا اور خدمت کا بھی ہمیں حوالہ قرائن سے ملتا ہے، اور حضرت تمرہ بن سعید مازنی کی ایک جدہ یعنی دادی یا نانی کے بارے میں ایک روایت آئی ہے کہ وہ بھی شریک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر، اس خبر سے فاطمہ الزہرا بھی میدان جنگ میں پہنچی اور انہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی۔ اس کے علاوہ شکست اور شہادت کی خبروں نے بہت ساری دوسری خواتین کو مدینہ میدان جنگ میں جانے اور وہاں خدمات سر انجام دینے پر مجبور کیا۔ بعض روایات میں دیگر مجاہدات کے بارے میں یوں آتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے 7 غزوات میں شرکت کی، بات کرتی ہے ہم نے 16 غزوات میں شرکت کی، مگر ان کی تفصیلات ہمیں بالعموم نہیں ملتی کہ کیسے کیسے شرکت کی۔ اس کا قطعی طور پر امکان یہ بھی ہے کہ ان غزوات میں عہد بھی شامل ہے۔ بہرحال بیانات کا ذکر بعد میں ہم کریں گے اینڈ پہ، اور پھر اس کے بعد آتا ہے غزوہ مریسیہ، 5 ہجری میں ہوا تھا، اس کو غزوہ بن مستلق بھی کہتے ہیں۔ بن مستلق قبیلے کے خلاف یہ اقدام ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار غزوات میں پورا تازی فرماتے تھے، جس کا گرا نکلا تھا ازواج مطہرات ساتھ لے کر جاتے تھے۔
اس غزوہ میں دو امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شدت کا موقع حاصل ہوا تھا، اور یہی غزوہ تھا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نفاق کی تہمت لگی تھی، یعنی وہ بہتان لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے۔ اچھا، چونکہ اور پھر وہ تک وہ تیمم وغیرہ کے احکام بھی اسی غزوہ میں ہی نازل ہوئے تھے۔ غزہ مریضے میں اگرچہ ستمہ سلمہ شریک تھی، لیکن اس کا ذکر خیر ان کی کارگزاری کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسرے مسلم خواتین اور مجاہدات کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کا قوی امکان اور قوی تک کرینہ یہ ہے کہ اس میں بعض دیگر خواتین اسلام ضرور شریک رہی تھیں، کیونکہ امام بخاری اور دیگر کتب حدیث اور تاریخ کی جو روایات اور احادیث عہد کے بارے میں گزری ہیں، ان میں مجاہدات کے شریک ہونے کا عمومی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ اگر ہم مزید کوشش اور تلاش کریں تو ان خواتین کا تذکرہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ عرب روایت دوسری طرف ثابت کرتی ہے کہ بنو مستلق کے جمع کثیر اور لشکر جرار میں ایک بڑی تعداد عورتوں کی موجود تھی۔ ان میں قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث فہرست سے جو قید اور گرفتار ہو کر آئی تھی، زیر فدیہ دے کر وہ آزاد ہوئی تھی اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ حضرت جویریہ سے زیادہ اور کوئی شخصیت اپنی قوم کے لیے بابرکت و خیر و عافیت کا باعث نہیں ہوئی۔ اور روایات کے مطابق 100 گھرانے آزادی کی نعمت سے آگ کے سبب سے آزادی حاصل کر سکے تھے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم کچھ دن تک جب ازواج مطہرات کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے نا، تو پھر اس میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اچھا، پھر غزوہ تھا خندق۔ اس میں یہ 5 ہجری کے اواخر میں ہی قریشی اتحادی مدینہ منورہ پر 10,000 کا لشکر چڑھا کر لے تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر کے شمالی حصے میں ایک خندق کو کھدوا کر ان کے منصوبے کو اپنے خاک میں ملا دیا، اور لیکن پھر بھی لشکر ایک ماہ تک محاصرہ کیے رہا۔ یہ شدید ابتلا کا زمانہ تھا۔ سورہ احزاب میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں خواتین نے بڑی جاں فشانی سے شرکت کی۔ 3 ازواج مطہرات سر فہرست ہیں: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور متعدد واقعات روایات تاریخ و سیرت میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے سخت موقع پر قرآن مجید میں جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ جگر اور دل منہ کو آتے ہوئے ان خواتین کا ان محاذ پر تیروں نیزوں کی بارش کرنا اور تناؤ کے ماحول میں موجود رہنا ان کی دینی حمیت اور فوجی صلابت اور اسلامی محبت کا ثبوت ہے۔ بقیہ ازواج مطہرات اور دوسری خواتین کے ایک بڑا طبقہ کے ساتھ بعض انصاری گڑھوں اور قلعوں میں موجود محفوظ تھیں۔ قلعوں کی مجاہدات اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان صفیہ بنت عبد المطلب ہاشمی بھی موجود تھی۔ صرف ان کا کارنامہ ہی اسلامی صلابت اور جنگ میں مجاہدہ اور جہاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اتفاق سے ایک دشمن اسلام کسی قلعہ خواتین کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، تو حضرت صفیہ نے قلعے سے اتر کر اس کا کام تمام کیا، اور جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہودیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم قلعے کو اس کی حفاظت پر آنچ نہیں آنے دے سکتے، کیونکہ ان کو اسے پتہ ہی چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی حفاظت کے لیے بھی الگ سے بندوبست کیا ہوا ہے۔ بعض انصاری خواتین جیسے حضرت ام سلیم وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مجاہدین کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، اور یہ محاصرے کے دوران بہت بڑی خدمت تھی۔ شدت محاصرہ سے مسلمانوں پر اتنا سخت وقت آیا کہ کئی کئی دنوں تک دانا اڑ کے منہ میں نہیں گیا تھا، اور بعض اوقات ان کو پتیاں کھا کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ بھوک کے مارے رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور دوسرے مجاہدین نے سنت نبوی کی پیروی کی تھی، اور ایسے میں کھانا فراہم کرنا بہت بڑی خدمت ہے۔ وہ بھی ایک واقعہ ہے نا، پورا ہے کہ سلیم نے آپ کو بھیجا تھا کھانا، اور آپ سارے لشکر کو کھلایا سے۔ پھر غزوہ بنو قریظہ ہے، 5 ہجری میں ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قریظہ سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے،
اور انہوں نے چونکہ بدعہدی کی تھی، تو حضرت زبیر بن عوام کے ایک دشمن اسلام سے مقابلے کے دوران کی والدہ ماجد حضرت صفیہ کی حوصلہ افزائی اور اپنے بیٹے کی کامیابی پر اس کی تحسین کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس غزوے کے دوران موجود تھیں۔ تو اس بات کا امکان بھی ہے کہ دیگر خواتین اسلام بھی موجود رہی ہوں۔ پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بارے میں مفصل ہم بات کر چکے ہیں۔ اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا اعلان کیا، تو بہت سارے صحابہ، بہت ساری صحابیات شریک ہوئی تھیں۔ جنگ کا خطرہ تو بہرحال تھا ہی، اس لیے وہ صرف سفری اور خود حفاظی ہتھیار اور تلوار وغیرہ ساتھ لے کر گئے تھے، اور چونکہ جنگ کا خطرہ دور کرنے کی خاطر دوسرے ہتھیار وہ نہیں لے کر گئے تھے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے لے کر گئے تھے۔ تو حسب دستور اس مذہبی اور مقدس سفر میں ازواج مطہرات میں بعض شخصیات شریک تھیں، ان میں حضرت سلمہ کا ذکر ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے انعقاد کے بعد صحابہ پر بڑی پشمردگی طاری تھی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جو معاہدہ یہ دب کر ہم نے کیا ہے، اور سب سے اہم تکلیف یہ تھی کہ ان کو خانہ کعبہ تک جانے نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس نفسیاتی کرب کے دوران عمرے کے ارکان اور رسوم ادا کرنے کی ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تھی، وہ نہ سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین کے مشورے پر ہی خود ہی ارکان ادا کرنا شروع کر دی، یعنی آپ نے کہا تھا کہ احرام اتار دیں، قربانی کریں، لیکن صحابہ کرام سے تعامل کر رہے تھے کیونکہ دوسرا دکھ تھا، اور وہ اس دکھ کی وجہ سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو حضرت سلمہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی ادا کرنا شروع کریں یہ ارکان، تو لوگ خود ہی آپ کو فالو کریں گے۔ تو آپ نے ایسے ہی کیا تھا، آپ نے احرام اتارا قربانی کی، جو تمام صحابہ کرام نے پھر قربانی کر کے تو احرام اتار دیا۔ حضرت سلمہ نے جو ہے اس طرح سے یہ مشورہ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ پھر دوسری خواتین اسلام کی بھی شرکت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بھی مرد مجاہدین کی طرح اپنے حصے کی فرائض ادا کر رہی تھی، لیکن تفصیلات نہیں ملتی۔ پھر غزوہ خیبر ہے، یہ 7 ہجری میں ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ کے سفر عمرہ سے واپسی کے فوراً بعد ہی اقدام، کیونکہ وہ غطفان وغیرہ عرب قبائل سے مل کر اسلامی ریاست پر یعنی مدینہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس غزوہ میں مجاہدین کے انتخاب کی ایک خاص حکمت نبوی یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے شرکاء کو ہی اس میں شرکت اور جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ تو اس عظیم غزوہ اور صلح میں رسول اللہ کے ساتھ متعدد خواتین تشریف لے گئی تھی۔ 4 اولین خواتین حضرت ام المومنین ام سلمہ، حضرت ام عمارہ، ام منی، ام عامر اشہلی شامل ہیں۔ اور غزوہ خیبر کی تیاری شروع ہوئی تو خواتین کے متعدد جو وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جانے کی اجازت طلب کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کی کیوں جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ پانی پلانے، کھانا کھلانے، زخمیوں کی تیمارداری اور دوسری ایسی خدمات انجام دینے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر حضرت امیہ بنت قیس غفاری نے ہجرت کے بعد اسلام لانے کے بعد بیعت کی تھی، اور خیبر کے غزوہ میں پہلی بار شرکت کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بنو غفار کی کچھ عورتوں کے ساتھ حاضر ہوئی، ہم سب نے رسول اللہ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تاکہ زخمیوں کی دوا دارو کریں، اپنی بساط پر مسلمانوں کی مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور ہم سب اس غزوہ میں نکلے۔ کہتی میں ایک کمسن لڑکی تھی، اس لیے آپ نے مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو مجھے اونٹ کی کاٹھی کے اپنے حصے پر خون کا اثر نظر آیا، تو کہتی وہ میری فرسٹ جو تھی نا پیریڈ کی ڈیٹ تھی، اس لیے کہتی میں شرم کے مارے کاٹھی سے چمٹ گئی اور ٹنے سے گریز کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیفیت سمجھ کے تو آپ نے مجھے پاکی کا طریقہ سمجھا دیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال غنیمت سے حصہ تو نہیں دیا، البتہ عطا سے نوازا تھا۔ اور کہتی وہ ایک ہار تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے میری گردن میں پہنایا تھا۔ کہتی اللہ کی قسم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ وہ ہار ان کی وفات کے وقت بھی ان کے گلے میں موجود تھا۔ انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ وہ ہار ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی، اور وہ اسے کیسے اپنے آپ سے جدا کر سکتی تھی، اور وہ پاکی کے اس خاص طریقے پر بھی عمل کرتی رہی، یہاں تک کہ
ان کے آخری غسل میں بھی نمک ڈالا گیا۔ اچھا، پھر حضرت ام سنان ہے جو کہ بنو اسلم کے قبیلے سے تھی، بنو غفار کا پڑوسی ہے وہ قبیلہ، حلیف اور دوست تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر انہوں نے بھی یہی درخواست کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے قبیلے کی تمام سہیلیوں نے بھی مجھ سے یہی التجا کی ہے اور میں نے ان کو اجازت دے دی ہے، جیسے بعض دوسری عورتوں کو اجازت دی ہے، تو اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہو اور اگر چاہو تو اپنی قومی خواتین کے ساتھ رہو۔ تو ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، تو آپ نے فرمایا تم میری زوجہ ام سلمہ کے ساتھ ہو جو میں تو کہتی میں انہی کے ساتھ پھر ہو گئی ہوں۔ ام سنان اسلم میں بھی بیعت کرنے والی خواتین میں شامل تھی۔ حضرت کعبیہ بنت سعد اسلم سے تھیں، ان کے والد ماجد کا نام سعد تھا، رسول اللہ کے ساتھ خیبر میں شریک تھیں، باقاعدہ طبیب تھیں، جراح تھیں، یعنی زخمیوں کی پٹی بھی کر سکتی تھیں۔ تو پھر ان کو رفیدہ بھی کہتے ہیں، ان کا ذکر ہم الگ سے نا ان پہ کریں گے، ان کی جو طبابت اور جراحت کی خصوصیات ہیں۔ پھر حضرت ام العلا انصاریہ تھیں، وہ بیعت کرنے والی خواتین کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون جمحی کی میزبان بھی تھیں، اور ان کے ہی گھر میں صحابی نے نہ صرف زندگی بسر کی تھی بلکہ آ، ان کی وفات بھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے غزوے میں شریک ہونے والی انصاری خواتین میں سے تھی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور حضرت عمارہ کا ذکر ملتا ہے، آپ نے بہت سارے جو غزوات میں شرکت کی تھی۔ اور پھر حضرت سلمہ بن ابی امیہ مخزومی ام المؤمنین جو ہیں وہ اس غزوہ میں شریک تھیں۔ پھر ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی اور آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، وہ بھی شریک تھی۔ اور حضرت سلمہ جو کہ حضرت ابو رافع جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آ، خاندان نبوت سے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ کے دور سے ہی وابستہ تھی، اور شاید میں غلط بول گئی ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وابستہ تھی۔ پھر حضرت عاصم بن عدی انصاری کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کا نام تو نہیں ذکر کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سہیلہ بنت عاصم کو خیبر میں ہی جنم دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نومولود بچی حضرت سہیلہ کو بھی عطا سے نوازا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت منی جو کہ شباز کہلاتی ہیں، اور حضرت سلیم بنت ملحان ہیں جو کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ تھیں، بہت سارے غزوات میں شریک رہی۔ حضرت دہاق بنت مسعود حارثی ہیں، حضرت ہند بنت عمر بن حزام انصاری ہیں، حضرت عامر اشہلی ہیں، حضرت سلیت ہیں، حضرت عطیہ انصاری ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مجاہدات کی طرح سرخ موتیوں کی مالا دی تھی اور انہوں نے وہ وہی پہن لی تھی۔ پھر حضرت امیہ بنت قیس غفاری ہے، تو کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ خیبر کے لیے نکلا تھا، راستے میں ایک بچے کی ولادت، تو ان کے نفاس کے لیے خاص طہارت کا حکم رسول اللہ نے دیا اور ان کو بھی عطایا سے نوازا تھا، تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے علاوہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی خیبر کے غنائم سے نوازا تھا۔ پھر فتح مکہ اور غزوہ حنین ہے، تو 8 ہجری میں 3 غزوات ایک ون آفٹر دی ادر پیش آئے تھے: فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔
ان تینوں میں ایک ماہ کا فرق ضرور ہے، لیکن یہ غزوات مسلسل ایک ہی سلسلہ جہاد کی 3 کڑیاں بن گئے تھے۔ مدینہ منورہ کے مجاہدین اور مجاہدات کو ان میں شرکت کے لیے ایک ہی سفر کرنا پڑا تھا۔ مجاہدات کے بارے میں بالعموم یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بعض میں شریک تھیں، وہ غزوہ حنین ہے۔ ان کی فتح مکہ کے غزوہ میں شرکت کی صراحت نہیں ملتی ہے، حالانکہ یہ طے ہے کہ جو مجاہدات غزوہ حنین میں موجود تھی فتح مکہ میں ضرور تھیں۔ اسلامی لشکر اصلاً اسی کے لیے عازم سفر ہوا تھا، چاہے وہ غزوہ طائف میں شریک نہیں رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، لیکن یہ صرف ایک ہمارا مفروضہ ہی ہے۔ فتح مکہ کے غزوہ میں حضرت سلمہ ازواج مطہرات میں سے ایک شریک رہی تھی، حالانکہ ان کی شرکت کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن بعض واقعات فتح اور بعد کے احوال میں ان کی کارگزاری سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھیں۔ ان کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی کی سزا معاف کر کے ان کے اسلام میں داخلہ کو قبول فرمایا تھا، جبکہ ایک مخزومی معزز عورت کی چوری کی سزا کے بارے میں ان کی غلط سفارش صاف مسترد فرما دی تھی۔ حضرت سلمہ غزوات حنین اور طائف میں بھی شریک تھیں۔ غزوہ طائف اور جیرانہ کے قیام کے دوران ان کی موجودگی ثابت ہے۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی چاروں غزوات میں موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر دیگر صحابیات میں رسول اللہ کی مولات اور حضرت خدیجہ کی ایک دائی حضرت سلمہ دونوں غزوات میں موجود رہیں۔ پھر ان کے علاوہ حضرت عمارہ انصاری، حضرت سلیم بنت ملحان یہ غزوات حنین میں شریک رہیں۔ اور حضرت سلیم کے بارے میں تو محدثین نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ میدان حنین میں اسلامی لشکر کے ساتھ حضرت سلیم بھی ایک خنجر لے کر پہنچ گئی۔ ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ انصاری نے خنجر کے بارے میں پوچھا تو بڑی جرت کے ساتھ عرض کیا، اگر کوئی کافر مشرک قریب آیا تو اس کا پیٹ اس خنجر سے پھاڑ دوں گی۔ رسول اللہ یہ سن کر بڑے خوش ہوئے، تو آپ کی اس خوشی سے مسرت سے سلیم کو آپ کی تائید حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں مجاہدات فتح مکہ اور غزوہ اوتاس اور غزوہ طائف کے علاوہ جیرانہ میں بھی شریک تھیں، اور واقعات حنین کے حوالے سے 3 مزید خواتین ام سلید اور ام حارث وغیرہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے غزوہ تبوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، اسلامی ریاست کا سب سے بڑا فوجی واقعہ تھا۔ اس میں 30,000 مجاہدین اور 10,000 شاہ سواری کے گھوڑے شامل تھے، یعنی 20,000 پیادہ اور 10,000 شاہ سوار مجاہدین شریک تھے۔ عام روایات میں اور انفرادی سوانح میں صحابیات اور مجاہدات کے اس غزوہ میں شریک ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا، اور واقعی کی روایت سے البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم غزوہ میں حضرت سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ صحیح روایت ہے کیونکہ سنت نبوی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے کر ہی جایا کرتے تھے، تو اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بعض دوسری خواتین بھی شریک رہی ہوں گی کہ حضرت ام المؤمنین کی رفاقت اور خدمت کر سکیں۔ بعض صحابیات کے بارے میں عام ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اتنے غزوات میں شرکت کی، ان میں غزوات کی تصریح تو کہیں نہیں ملتی، اور کہیں مل جاتی ہے، اور ایسی کم از کم 2 مجاہدات اسلام ضرور ہے جن کے غزوات کی تعداد روایات و سیرت میں ملتی ہے۔ جیسے تو تمہیں عطیہ انصاریہ میں کہتی میں نے رسول اللہ کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، میں ان کے لیے کھانا پکاتی، ان کے خیموں اور ڈیروں میں رہتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، زخمیوں کا علاج اور بیماروں کی تیمارداری بھی کرتی تھی۔ پھر تمہیں امارہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے متعدد غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی، اپنے ساتھ نے 5 غزوات احد، حدیبیہ، خیبر اور مۃ القضاء اور حنین کا ذکر کیا ہے، اور چھٹے جنگ یمامہ میں شرکت کا ذکر کیا ہے، اور واقعی کی روایات سے ثابت ہے کہ ان 5 غزوات کے علاوہ فتح مکہ، غزوہ اوتاس، غزوہ طائف اور جیرانہ میں بھی موجود تھیں، اور اس طرح ان کے 8 غزوات بن جاتے ہیں۔ دوسرے غزوات میں ان کی شرکت کی روایات کا زیادہ تر جو ذکر ملتا ہے فوجی کارروائیوں کو بیان کرتی ہیں، لیکن غزوہ حنین بن کی ثابت قدمی کا واقعہ عظیم ترین فوجی کارروائی کو اجاگر کرتا ہے، جب مسلمان اولین مرحلہ میں ذرا پریشان کن صورتحال میں دکھائی دے رہے تھے، تو حضرت عمارہ کے بیان کے مطابق وہ 5 مجاہدات تھیں جو ثابت قدم رہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں اور 4 خواتین جمی رہیں اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی۔
اب تلوار کوئی ہلکی نہیں ہوتی ہے، لوہے کی تلوار تو بہت بھاری ہوتی ہے، وہ کہ پلاسٹک کی تلوار تھی لیکن وہ بہادر خاتون تھی، انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں حضرت ام سلیم کے پاس خنجر تھا، انہوں نے اپنی کمر خوب کس لی تھی کیونکہ وہ اس وقت حاملہ تھی، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن ابو طلحہ ان کے پیٹ میں تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلیت، حضرت ام الحارث بھی تھیں، انہوں نے انصار کو للکارا کہ یہ کون سی ادا ہے کہ تم پھر رہے ہو۔ حضرت ام امارہ نے ایک ہوازن کے جنگجو کو ایک اونٹ پر پرچم اٹھائے مسلمانوں کو دوڑاتے دیکھا، اس کا راستہ کاٹا، اس کی اونٹ کی پونچھ کاٹ دی، جیسے ہی وہ اپنے پچھلے دھڑ پر گرا، کہتی اس کا کام تمام کر کے اس کا تلوار قبضے میں لے لیا، اور کہتی میں نے دیکھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک میں ننگی تلوار لیے ہوئے صحابہ کرام کو پکار رہے ہیں، اور صحابہ آپ کی پکار پر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے دو بیٹے حبیب اور عبداللہ قیدیوں کو باندھ کر لائے تھے، میں غصے سے بے قابو ہو گئی اور ان سے ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے لوگ بھی قیدی پکڑ پکڑ کر لاتے تھے، اور کہتی میں نے بنو معاصم بن نجار کر ہی صرف 30 اسیران جنگ دیکھے تھے۔ تو ان کے اس بیان سے ہمیں ملتا ہے کہ 5 ساری خواتین نے نہ صرف شرکت کی تھی بلکہ انہوں نے جنگ بھی کی تھی، اور جس وقت بہت سے لوگ جو تھے وہ گھبرا کر ذرا پلٹ رہے تھے، آپ نے اس وقت بھی صلابت کا مظاہرہ کیا تھا اور استقامت دکھائی تھی، بلکہ قتال بھی کیا تھا۔ جیسے تمہیں ایمن کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی ان غزوات میں شریک تھیں، اور انہوں نے اس میں شرکت کی تھی، اور بہرحال یہ ہمیں یہاں پر مذکورہ معلومات سے ہی ان کی جہادی سرگرمی کا جو ذکر ملتا ہے وہ ان کے لیے افتخار کے لیے کافی ہے، اور ہمارے لیے سبق بھی ہے اس میں۔ اچھا، جیسے کہ میں نے حضرت رفیدہ، ان کو رفیدہ بھی کہتے ہیں، قابیہ بھی کہتے ہیں، تو فوجی طب و جراحت یہ بڑا ایک اہم شعبہ تھا جہاد کے دوران، اس میں بھی خواتین اسلام پیش پیش تھیں۔ تمام غزوات میں جو خواتین اور مجاہدات شریک ہوئی تھی انہوں نے مجاہدین کی خدمت کی، زخمیوں کے علاج معالجہ کو مقصد شرکت بتایا تھا، یعنی غزوات نبوی میں جو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ایک تذکرہ ملتا ہے، اور سب سے اہم جو طبیب اور جراح تھی وہ حضرت رفیدہ انصاریہ تھی۔ ان کی خاندانی نسبت کے بارے میں خاص اختلاف ہے کہ وہ انصاری تھی، غفاری تھی یا اسلمی تھی، بہرحال ان کی عظمت شان اور مہارت فن کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اوسی جب غزوہ خندق میں شدید زخمی ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں حضرت رفیدہ کا خیمہ لگوایا تھا، اور حضرت سعد اوسی کو انہیں خیمے میں رکھا گیا تھا تاکہ رسول اللہ ان کی قریب سے عیادت کر سکے۔ وہ عام زخمیوں کا علاج بھی کرتی تھی اور مسلمانوں کی خدمت کو باعث سے اجر و ثواب سمجھا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس گزرتے تو ان کی صبح و شام خیریت دریافت کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے باخبر کرتی تھی۔ تو مختلف محدثین اور تاریخ نگاروں نے آپ کے شفا خانے کا، جراح خانے کا ذکر کیا ہے۔ تو ان تمام روایات اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رفیدہ یعنی کعبیہ مستقل جراح اور طبیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ان کا خیمہ مسجد میں مستقل طور سے لگا رہتا تھا جہاں وہ علاج کیا کرتی تھی، وہ غزوات نبوی میں بھی جایا کرتی تھی، جیسے کہ غزوہ خیبر میں ان کی شرکت سے ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان غزوات میں علاج معالجہ وغیرہ کے معاملہ دیکھا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برابر رابطے میں رہتی تھیں، اس لیے اس کے لیے یہ واقعی بہت اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد کے صحن میں ان کا خیمہ لگوا دیا تھا، اور مسلسل آپ سے اپڈیٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت رفیدہ نکابیہ کے علاوہ بعض دوسری خواتین بھی طبابت اور جراحی میں مہارت رکھتی تھیں، ان میں سے تم سنان اسلمی بڑی اچھی جراح اور طبیب تھی، ان کے پاس ان کے خاندان کی ایک خاص دوا تھی جس سے زخمیوں اور بیماریوں کا علاج کرتی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت میں عطیہ انصاری، حضرت میں ورقہ انصاری، حضرت سبیہ بنت حنزلہ اسلمی وغیرہ شامل ہیں، اسی طرح بعض غفاری خواتین بھی بڑی ماہر طبیب و جراح تھی۔ ان میں ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس ایسی دوائیں تھیں جس سے زخمیوں اور بیماروں کو فوری فائدہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری اور فتح الباری میں ان غفاری ماہرین کے مسجد نبوی میں خیموں کے لگائے جانے کا ذکر غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے حوالے سے ملتا ہے، اور ان کی ماہرانہ خدمات طب و جراحی کا ذکر بھی خیبر کے ذکر میں ملتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ غزوات نبوی میں مجاہدات اسلام اور خواتین کی خدمات کا تذکرہ بہت طویل ہے، اور لیکن اگر ہم اس کے چند نکات میں اگر اس کو سمیٹنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاد اور قتال مسلمان مجاہدین کا فریضہ ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن بعض اوقات فرض بھی بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو تمام غزوات میں تقریباً شرکت کی اجازت بخوشی عطا فرمائی تھی۔ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات نبوی، احد 3 ہجری سے تبوک 9 ہجری میں ان کی شرکت ثابت ہے، اور جن مجاہدات کا تذکرہ مل سکا ہے صرف کل تعداد نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت شریک ہوتے کہ ہم کہہ رہے کہ جتنی ہم نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں سلائڈ نہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اور تمام غزوات میں ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، کبھی 2 سے 4 تک بھی جو تھی نا ازواج شریک رہی ہیں، اور ان کا بنیادی کام غیر جنگی تھا، مریضوں کی دیکھ بھال، زخمیوں کا علاج، معالجہ، تیمارداری اور کھانا پکانے کی جو خدمات وغیرہ ہیں، اور موقع پڑنے پر انہیں شاندار جنگی صلاحیتوں اور فوجی خدمات کا بھی خواتین نے مظاہرہ کی، جیسے حضرت ام عمارہ، حضرت ام سلیم وغیرہ کی فوجی خدمات ہیں۔ احد، حنین وغیرہ میں مجاہدین ان سے کسی طرح کم نہیں تھی، بلکہ عورت ہونے کے ناطے ایک فضیلت یہ بھی ان کو ایک حاصل تھی۔ دفاع نبوی میں حضرت ام عمارہ کی سرفروشی کا میں نے ذکر کیا۔ غزوہ حنین میں ان کی جو 4 ساتھیاں تھیں، ان کی بھی جو خدمات ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے۔ اور ان خواتین میں ہر عمر اور ہر سنوی سال کی مجاہدات شامل تھی۔ حضرت امیہ بنت قیس جیسی نوخیز لڑکی جو کہ 14-15 سال کی ابھی تھی، ابھی حد بلوغ، انہوں نے اسی سفر میں ان کو حاصل ہوئی تھی، اور نوجوان اور جوان ہر طرح کے مجاہدات تھے، 20-30 سال کی بھی تھی، 40-50 سال کی بھی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ معمر تھے، جیسے حضرت ام عمارہ، جن کے جوان بیٹے بھی جہاد میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں حضرت عائشہ کے ان کے مقابلے میں ابھی کم سے نظر آتی ہیں، مشکل سے 11-12 سال کی تھی، اور ایسی بھی خواتین اسلام تھی جو کہ بحالت حمل غزوہ میں شریک ہوئی تھی۔ پھر خواتین غزوات اور مجاہدات میں اسلام کی شرکت پردہ اور حجاب کے احکام کا نزول کے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی، بلکہ حجاب کے بعد کے غزوات ان کی شرکت زیادہ کثرت سے نظر آتی ہے، جیسے خیبر، عمرۃ القضاء، فتح مکہ، حنین، طاس اور طائف وغیرہ کے جنگ ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ صحابیات کی یہ شرکت جہاد میں شریک ہونے سے پہلے کی، تو وہ غلط بات کرتے ہیں، بعد میں بھی شریک تھی، جیسا کہ حنین کا ذکر تو واضح طور پر یہاں آتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں خواتین کو شرکت کی اجازت اور ان کی خدمات سے متواتر استفادہ ایک حکمت نبوی کو ثابت کرتا ہے، اور وہ ہے اجتماعی معاملات میں نصف اسلام کی ان کی استطاعت و صلاحیت کے مطابق اسلامی حدود میں مساوی شرکت۔ میدان جنگ میں زندگی کے مختلف اور گوناگوں میادین میں سے ایک صرف ایک جولان کا اور کارگاہ ہے، مگر انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں اور لیاقتوں اور صفات کا میدان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کو اس کارگاہ حیات میں اتار کے اس کی خفتہ صلاحیتوں کو تو اجاگر ہی کیا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ بھی قائم فرما دیا ہے کہ خواتین مشکل حالات میں بھی کارگزاری دکھا سکتی ہیں اور اپنے مردوں کو طاقت فراہم کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی سیرت پر، امہات المؤمنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔